کہ ابو نے دادا کی جگہ بیچی، اس میں پھپھو کا بھی حصہ ہے، چاچو کا بھی حصہ ہے. اچھا ان کو حصے دے دیے ہیں اور انہوں نے بینک میں پیسہ رکھوایا ہوا ہے، کہیں رکھا ہوا ہے پیسہ، پھر تو جس کی ملک میں ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہیں. لیکن اگر سب کا حصہ مشترک ہی پڑا ہوا ہے، کسی کو بانٹا نہیں ہے، ایک جگہ پڑا ہوا ہے، تو بہرحال اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ کسی ابھی ظاہر کسی کی ملک میں نہیں گیا ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ مجبوری کی حالت میں رشوت دینا یہ کیسا ہے؟ بعض اوقات ایبیلٹیز ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، سارے آپ نے اسباب پورے کیے ہوئے ہوتے ہیں، میرٹ پر آپ ہوتے ہیں، لیکن آگے جو شخص ہوتا ہے وہ کام نہیں ہونے دیتا، وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو بامر مجبوری اگر آپ دیتے ہیں اس وقت کہ جب کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، آپ کا حق آپ کو مل رہا ہے، آپ کا میرٹ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اس صورت میں دینے والا گناہگار نہیں ہوگا لیکن لینے والا بہرحال گناہگار ہوگا. سترے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتکاف میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے پردہ لگا ہوا ہے اور اس کے آگے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، تو آیا یہ پردہ کافی ہے یا نہیں؟ اگر پردہ دبیس یعنی کپڑے کا ہے اور اتنا ہے اور ظاہر ہے کہ تو بڑا ہوتا ہے، تو سترے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک انگل موٹا ہو اور ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ سے مراد یہاں سے لے کر یہاں تک، اتنا سترے کے لیے کافی ہے. تو اگر پردہ اس طرح ہے تو سترے کے لیے کافی ہوگا. جی یہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ بچوں کے لیے پلاٹ لیا ہوا ہے تو اس پلاٹ پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں پلاٹ جو ہے پراپرٹی جو ہے وہ مال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتی. پراپرٹی مال زکوٰۃ میں صرف اسی وقت شمار ہوتی ہے جب کہ وہ بیچنے کی نیت سے خریدی ہو. اگر وہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے، جیسے کہ کہہ رہی ہیں بچوں کے لیے خریدیں، تو اگر وہ رہائش کی نیت ہے یا وہ تعمیر کر کے کسی کو کرائے پر دینے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ دوران نماز دوپٹے کے پلو سے ہوا لینا کیسا ہے؟ ویسے ہم نے دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں ہے ایسا کہ نماز کی کوئی جو نماز پڑھنے والی ہو خاتون اور پھر اس کے بعد بھی دوپٹے کے پلو سے ایسے ہوا لیتی ہو. بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے، فرضی سوال ہے، لیکن پھر بھی ہم جواب دے دیتے ہیں کہ دوران نماز دوپٹے کے پلو سے ہوا نہیں لینی چاہیے. لیکن اگر بالفرض کسی نے لے لی اور عمل کثیر نہیں ہوا تو نماز فاسد نہیں. عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل کرنا کہ جس کو دیکھ کر دوسرے یہ سمجھیں کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے عمل کثیر. اگر عمل کثیر ہو گیا یا ایک رکن میں 3 بار کر لیا، ایک بار پہلے جھاڑا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ ہوا لی ایک ہی رکن کے اندر، تو ایسی صورت میں بھی عمل کثیر ہو جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر 3 بار سے کم کیا ہے تو عمل قلیلہ، نماز مکروہ ہے لیکن ہو گئی. لیکن آپ نے اچھی بات کی کہ معلوم فرضی سوال ہوتا ہے، لیکن ہم دلجوئی کی خاطر اس کا جواب ضرور دیں گے جو شرعی حکم ہے. جی پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ پالش کی ہوئی لکڑی کی ٹیبل ہے، اس پہ ناپاک چھینٹے پڑ جائیں تو کیا حکم ہے؟ جو پالش کی ہوئی لکڑی ہوتی ہے چونکہ اس کے اندر مسام نہیں ہوتے، نجاست اندر جو ہے وہ سرایت نہیں کرتی، اس لیے اس لکڑی پر اگر ناپاکی لگ جائے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے کپڑے سے، پاک کپڑے سے آپ صاف کر دیں، ناپاکی کا اثر دور کر دیں. اگر پاک کپڑے سے اسے صاف کر دیں گی، ناپاکی کا اثر دور ہو جائے گا تو وہ ٹیبل جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. اور اگر جو ہے وہ ایسی لکڑی ہو کہ نجاست اندر سرایت کرتی ہو، یعنی پالش کی ہوئی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اسے دھونا ہوتا ہے. 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے. ایک بار دھویا، دھو کے چھوڑ دیا، سارا جو پانی ٹپکنا بند ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ ایسے ہی کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ کرنا ہے تو پاک ہوگی. یہ وہ اس لکڑی کی بات ہو رہی ہے کہ جو پالش کی ہوئی نہ ہو، جس کے اندر مسام و نجاست سرایت کر گئی ہو. انہوں نے چونکہ پالش کی ہوئی لکڑی کی بات کی ہے، اس میں نجاست سرایت نہیں کرتی، وہ صرف پاک کپڑے سے اثر زائل کرنے سے نجاست کا پاک ہو جائے گی. پھر یہ پوچھا کہ میں بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی مگر باقی عبادت کر رہی ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر واقعی آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے اندر آپ روزے نہیں رکھ سکتی، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ بعد میں جب ٹھیک ہو جائیں تو روزوں کی قضا کر لیں. اور اگر ایسی بیماری ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ جو ہے وہ فدیہ دے دیں اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں، وہ گنوا کر پوچھا کہ کیا ان سب اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، پوچھا کہ پہلے شوہر سے بیوی کو طلاق ہو گئی، فون پر شوہر نے 3 مرتبہ طلاق کہا تھا، 5 گواہ بھی موجود ہیں. بعد میں وہ شخص مکر گیا کہ میں نے طلاق لفظ 2 مرتبہ کہے تھے، لیکن بیوی کو یقین ہے کہ 3 مرتبہ کہے تھے. دیکھیں ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے بیوی کہہ رہی ہو کہ طلاق 3 مرتبہ بولی ہے، شوہر کہہ رہا ہو 2 مرتبہ ہو، تو بیوی سے گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا. اگر بیوی گواہ اس پر پیش کر دے تو ایسی صورت میں فیصلہ بیوی کے حق میں ہوتا ہے. البینۃ علی المدعی، گواہ مانگے جائیں گے، گواہ اس نے پیش کر دیے، وہ کہہ رہی ہے 5 گواہ ہیں، اگر 5 گواہ موجود ہیں تو فیصلہ بیوی کے حق میں ہوگا، 3 مرتبہ طلاق کنسیڈر ہوگی.